السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، بہشتی زیور کے آج کے سبق میں ہم بہشتی زیور کا چوتھا حصہ شروع کر رہے ہیں۔ باب نمبر 1، نکاح کے بیان میں یہ باب ہے، توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 1 یہ ہے کہ نکاح اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دین اور دنیا دونوں کے کام درست ہوتے ہیں، اس میں بہت فائدے اور بہت مصلحتیں ہیں۔ آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے، ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ اگر میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر آپس میں دل لگی کی باتیں کرتے ہیں تو یہ نفل نمازوں سے بھی بہتر ہے۔ یاد رہے عزیز طلبہ، بالخصوص مستورات ان تمام مسائل کو اچھی طرح مطالعہ کریں گے۔ اگر کوئی مسئلہ صحیح سمجھ نہ آئے، کہیں زیادہ اختصار کر دیا گیا ہو تو ضرور مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے، اور انشاءاللہ اس میں مزید تفصیل آپ کے سامنے عرض کر دی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 2، نکاح فقط 2 لفظوں سے ہو جاتا ہے۔ جس کسی نے گواہوں کے روبرو کہا کہ میں نے اپنی لڑکی کا تمہارے ساتھ نکاح کیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، پس نکاح ہو گیا۔ البتہ اگر اس کی کئی لڑکیاں ہوں تو فقط اتنا کہنے سے نکاح نہیں ہوگا، بلکہ اس کو نام لینا پڑے گا کہ میں نے اپنی فلاں لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کیا ہے، وہ کہے کہ میں نے قبول کیا تو نکاح ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 3، کسی نے اپنی فلاں لڑکی کا نکاح، کسی نے یوں کہا کہ اپنی فلاں لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کرو، اس نے کہا میں نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا، تو یہ نکاح ہو گیا، چاہے پھر وہ یوں کہے کہ میں نے قبول کیا یا نہ کیا، یا کیا ہوا کیا نہ ہوا، اتنا کہنے سے بہرحال نکاح ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 4، اگر خود عورت وہاں موجود ہو اور اشارہ کر کے یوں کہہ دے کہ میں نے اس کا نکاح تمہارے ساتھ کیا، اور وہ کہے کہ میں نے قبول کیا، تب بھی نکاح ہو گیا، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر وہ خود موجود نہ ہو تو اس کا نام بھی لینا ہے اور اس کے باپ کا نام بھی لینا ہے، اور زور سے یہ بات کہی جائے تاکہ یہ نکاح ہو رہا ہے اور اس کی تشہیر ہونی چاہیے، اور تاکہ لوگ بھی یہ سن سکیں۔ اور اگر باپ کو بھی لوگ نہ جانتے ہوں تو فقط باپ کے نام لینے سے معلوم نہ ہوگا کہ کس کا نکاح ہوا ہے، بلکہ پھر اس کے دادے کا نام بھی لینا ضروری ہے۔ مقصود یہ ہے کہ لوگ سمجھ لیں کہ فلاں کا فلانی کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے۔ مسئلہ نمبر 5، نکاح ہونے کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ کم سے کم 2 مردوں کا ہونا، یا ایک مرد اور 2 عورتوں کے سامنے نکاح کیا جائے، اور لوگ اپنے کانوں سے نکاح ہوتے اور دونوں لفظ کہتے سنیں کہ تب نکاح ہوگا۔ اگر تنہائی اختیار کی، اس میں ایک نے کہا کہ میں نے اپنی لڑکی کا نکاح تمہارے ساتھ کیا، دوسرے نے کہا میں نے قبول کیا، تو نکاح نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر فقط ایک آدمی کے سامنے نکاح کیا تب بھی نہیں ہوا۔ مسئلہ نمبر 6، اگر مرد کوئی نہیں، صرف عورتیں ہی عورتیں ہیں، تب بھی نکاح درست نہیں ہے، چاہے 10-12 ہی کیوں نہ ہوں، 2 عورتوں کے ساتھ ایک مرد ضرور ہونا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 7، اگر 2 مرد ہیں لیکن مسلمان نہیں ہیں تو بھی نکاح نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر وہ مسلمان تو دونوں ہیں، ان میں سے ایک ابھی جوان نہیں ہوا، تب بھی نکاح درست نہیں ہوا۔ اسی طرح ایک مرد ہے اور 2 عورتوں کے سامنے نکاح ہوا، لیکن وہ عورتیں ابھی تک بالغ نہیں ہوئیں، یا ان میں سے ایک بالغ ہو گئی اور ایک نہیں ہوئی، تو یہ نکاح صحیح نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 8، بہتر یہ ہے کہ بڑے مجمع میں نکاح کیا جائے، جیسے نماز جمعہ کے بعد جمعہ میں یا کہیں، تاکہ نکاح کی شہرت ہو جائے، اور چھپ چھپ کے نکاح نہ کرے۔ لیکن
اگر کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی کہ بہت آدمی نہ جان سکیں تو خیر کم سے کم 2 مردوں یا 1 مرد اور 2 عورتیں ضرور موجود ہوں جو اپنے کانوں سے نکاح ہوتے ہوئے سنیں۔ مسئلہ نمبر 9، اگر مرد بھی بالغ ہے عورت بھی بالغ ہے تو وہ اپنا نکاح خود کر سکتے ہیں۔ 2 گواہوں کے سامنے ایک کہہ دے کہ میں نے اپنا نکاح تیرے ساتھ کیا، دوسرا کہے کہ میں نے قبول کیا، بس نکاح ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 10، اگر کسی نے اپنا نکاح خود نہیں کیا بلکہ کسی سے کہہ دیا تم میرا نکاح کسی سے کر دو، یا یوں کہا کہ میرا نکاح فلانی سے کر دو، اور اس کے 2 گواہوں کے سامنے کر دیا، یہ جو بات ہے یہ اس نے دونوں گواہوں کے سامنے کر دی، تب بھی نکاح ہو گیا۔ اب اگر وہ انکار بھی کرے تب بھی کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ مسئلہ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ دوبارہ دیکھیے کہ اگر کسی نے اپنا نکاح خود نہیں کیا بلکہ کسی سے کہا کہ تم میرا نکاح کسی سے کرو، یا یوں کہا کہ میرا نکاح فلانی سے کر دو، اور اس نے 2 گواہوں کے سامنے نکاح کر دیا تو یہ نکاح صحیح ہے۔ اب اگر اس سے میاں یا بیوی جو بنے ہیں ان میں سے کوئی بھی انکار کرے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہمیں یہ تمام مسائل کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور اچھی طرح یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا